راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریبا نئی۔ میری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ کہیے کہ آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ بالکل خیریت سے ہوں گے اور موسم گرما کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جب میں نے کہا کہ موسم گرما کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو یہ میں نے طنزاً نہیں کہا، بلکہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو واقعی موسم گرما میں بہت ہی اچھی لگتی ہیں اور ہم ان سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں، جیسا کہ اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ سوئمنگ پولز پر جانا یا فارمز پر جانا اور ٹائم سپینڈ کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ان مہینوں میں زیادہ تر ہمارے لوگوں کا رجحان ناردرن ایریاز کی طرف جانے کا بھی ہو چکا ہے۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر موسم اچھا ہوتا تو شاید ہم ان مقامات پر جانے کی کوشش نہ کرتے، لیکن موسم گرما کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ہم ان خوبصورت مقامات پر جاتے ہیں، وہاں کے موسم، وہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس سے ہمارے مزاج، طبیعت اور صحت پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے وطن عزیز کو بھی خدا تعالیٰ نے کیسے خوبصورت مقامات اور مناظر سے نواز رکھا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے وطن عزیز کو بھی بہت سی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ تو خدا تعالیٰ ہی کے پاک نام سے پروگرام کا آغاز بھی کرتے ہیں، ہمیشہ کی طرح آج بھی، اور سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ خدا ہم پہ رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے، اور اپنے چہرے کو ہم پہ جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پہ ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پہ حکومت کرے گا۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، زمین نے اپنی پیداوار دے دی، خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا، خدا ہم کو برکت دے گا اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ یقیناً خداوند ہمارا خدا رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی ہے، لیکن وہ قادر مطلق بھی ہے، اور وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ عادل منصف ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا رعب اور خدا تعالیٰ کی حشمت ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کا ڈر مانیں۔ اور یہ ڈر اور خوف کسی دہشت کے باعث نہیں، بلکہ تعظیماً ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہم سے اس قدر پیار کرتا ہے، جو ہمیں سنبھالتا ہے اور اپنی خاص پروردگاری کو ہم پر قائم رکھتا ہے اور ہمیں طرح طرح کی برکتوں اور نعمتوں سے نوازتا ہے، ضرور ہے کہ ہم اس کا پاک ڈر اور خوف اپنے دلوں میں رکھیں اور خدا کے پاک خوف میں اپنی زندگیاں گزاریں، تاکہ وہ ہم پر رحم کرے اور ہمیشہ اس کا فضل ہم پر بنا رہے۔ آپ کو یاد کروا دیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام راہ زندگی، اور آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 033348256963، یعنی 033348259663۔ آپ ہمیں فیس بک پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد، اور ہمارا YouTube چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز۔ تو کوئی بھی سہولت استعمال کیجیے، ضرور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ بہت بہت شکریہ ان تمام لسنرز کا جنہوں نے ہمیں خطوط لکھے، شارٹ میسیجز بھیجے۔ آپ سب کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلا میسج جو فیس بک پر ریسیو ہوا میرے سامنے ہے، یہ مبشر صاحب آپ کی طرف سے ہے، اور آپ نے کہا کہ جوشوا بشیر کی آواز میں پروگرام راہ زندگی سنا اور یہ پروگرام بہت ہی اچھا تھا۔ وقار بشیر، آپ نے بھی فیس بک پر ہمیں میسج بھیجا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ پروگرام راہ زندگی بہت ہی اچھا ہے۔ اجمل بشیر، آپ نے بہاول نگر سے ہمیں یہ میسج کیا ہے آپ نے، اور آپ کہتے ہیں کہ جوشوا بھائی کا انداز بہت خوب تھا پروگرام راہ زندگی میں، اور انسان میں بہت سی خوبیاں ہیں، ان کو چھپا کر ہم نے کیوں رکھا ہوا ہے، ہمیں انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت بات کی، ایسے ہی پروگرام اور سننے کو ملتے رہیں۔
بہت بہت شکریہ اجمل بشیر آپ کا، بہاول نگر سے آپ نے ہمیں میسج کیا. وقار بشیر آپ کے پیغام کے لیے بھی، آپ کے میسج کے لیے، اور مبشر صاحب آپ کے میسج کے لیے بھی ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ عبدالغفور کیسر آپ نے بھی کہا کہ بہت ہی زبردست پروگرام تھا، خوبصورت اور عمدہ پروگرام پیش کیا گیا. اور رما ہارون خان آپ بھی کہتی ہیں کہ بہت ہی اچھا پروگرام تھا. مہر عبدالستار سلفی آپ نے کہا زبردست پروگرام. بلال بھٹا آپ نے بھی کہا کہ بہت ہی شاندار اور زبردست پروگرام. ظفر اقبال آپ کہتے ہیں کہ پوری ٹیم کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد قبول ہو، ٹیم کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے لیے آپ ایسے ہی زبردست پروگرام لے کر آتے رہیں. رحیم خان لاشاری سندھ سے آپ نے ہمیں میسج کی، آپ نے کہا کہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے، بہت بہت شکریہ. نوید احمد آپ نے صومالیہ سے ہمیں یہ میسج کیا اور افریقہ سے، اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا تھا، اس میں خطوط کے جوابات بہت اچھے تھے، مجھے ڈرامہ پسند آیا اور بعد میں گانا بھی سنا، وہ بھی بہت ہی اچھا تھا. اور آپ نے ابھی تک میرا نام نہیں بتایا، کیا وجہ ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا نوید احمد. اور آپ کی طرف سے میرے پروگرام میں میرے سامنے یہ پہلا خط ہے جو آپ کی طرف سے ہے، اور ہم نے اس کو شامل بھی کیا اور آپ کا نام بھی بتایا. مجھے نہیں پتا کہ کس پروگرام میں آپ کا نام نہیں بتایا گیا، لیکن ہماری تو سب جو ہوسٹ ہیں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ نام کے ساتھ آپ کے میسیجز کو شامل کیا جائے. اگر ایسا ہوا تو ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن امید ہے کہ آج آپ کا گلہ دور ہو گیا ہوگا. رحیم خان لاشاری آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ظفر اقبال آپ کا، عبدالغفور کیسر، رانا ہارون خان اور مہر عبدالستار سلفی، بلال بھٹا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کے پیغامات کے لیے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح سے پروگرام کو سنتے رہیں گے، اس میں شامل ہوتے رہیں گے. شفاقت باجوہ آپ کہتے ہیں کہ دعائیں دینے اور دعائیں لینے کا عمل نہ صرف ہماری محبت، خلوص، چاہت اور رواداری کا آئینہ دار ہوتا ہے، بلکہ رب العزت کے سامنے ہماری عبادت کا بھی حصہ ہے. اس لیے دعا مانگتے اور دیتے رہنا چاہیے. دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں. بہت خوب شفاقت باجوہ، اس خوبصورت پیغام کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ اسی طرح سے پروگرام میں شامل ہوتے رہیں گے. حافظ نعیم احمد آپ نے جھنگ سٹی سے ہمیں یہ میسج کیا اور آپ نے کہا کہ راہ زندگی کی پوری ٹیم کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں لیے حاضر ہوں، اور خدا تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آپ یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے اس خوبصورت پیغام، تمام دعا اور نیک تمناؤں کے لیے حافظ نعیم احمد. عمر لطیف آپ کہتے ہیں راہ زندگی کی ٹیم کو اور سب دوستوں کو میرا سلام. بہت بہت شکریہ عمر لطیف، آپ کا سلام ہم تک پہنچ گیا. عابد حسین ساجد آپ نے بھی کہا ہے کہ مصروفیات کی وجہ سے میں آپ سے رابطہ نہ کر سکا، لیکن اب آپ کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ قائم رہے گا. اور اس کے علاوہ ملک اللہ بچایا کھوکھر آپ کی طرف سے ہمیں ایک بہت ہی تفصیلی اور خوبصورت خط موصول ہوا. تعلق ہے آپ کا سنگت ریڈیو لسنرز کلب سے اور آپ ہیں مظفر گڑھ سے. اور بہت بہت شکریہ ہماری طرف سے سنگت ریڈیو لسنرز کلب کے باقی ممبران کو بھی بہت بہت سلام کیے گا. اور آپ لکھتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی سنا بہت ہی اچھا اور معلوماتی تھا. پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مقدس سے کیا گیا. یشوا بھائی کی سریلی آواز سے پروگرام کا آغاز ہوا. حمدیہ گیت، موسیقی، دوستوں کے خطوط کے جوابات سننے کو ملے. سیگمنٹ ٹی شاپ میں گفتگو اچھی اور معلوماتی تھی. سیگمنٹ کائنات کی سیر پیش کیا گیا جس میں کبوتر کے موضوع پر کافی دلچسپ معلومات پیش کی گئیں اور موسیقی بھی شامل ہوئی. دعا بھی پروگرام کے اختتام پر تھی، بہت ہی اچھا لگا اور آج کے لیے خیال بھی بہت ہی بہترین تھا. بہت بہت شکریہ ملک اللہ بچائے کھوکھر آپ کے اس انتہائی تفصیلی اور خوبصورت فیڈ بیک کے لیے. ہمیں امید ہے کہ آپ اسی طرح سے پروگرام کو سنتے رہیں گے اور اس میں شامل ہوتے رہیں گے. بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے ڈرامہ چراغ راہ. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ملکہ آستر کے حالات زندگی پر مبنی ڈرامہ سنتے رہے ہیں. 7 قسطیں ہم سن چکے ہیں. آج ہے اس کی 8ویں قسط اور یہ اس کی آخری قسط ہوگی. آئیے مل کر سنتے ہیں. لوگوں کے سامنے اس کی تعظیم کی گئی ہے. بادشاہ کے حکم پر میں نے خود کروائی ہے. میرے سرتاج، یہ تو بہت برا شگون ہے. اس سے پہلے کہ میں بادشاہ سے مردقی کی موت کا پروانہ لیتا، بادشاہ نے اس کی عزت افزائی کا حکم کر دیا. شاہی بگی جناب حمان کو ملکہ کی ضیافت کے لیے لینے آئی ہے. کیا؟ ہاں؟ اتنی جلدی؟ میں کس طرح جا سکتا ہوں؟ میں تو تیار ہی نہیں. جناب حمان، ملکہ عالیہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتی، آپ جلدی کریں، ضیافت کا وقت ہو گیا ہے. اچھا تو پھر میں چلتا ہوں زرش. اوہ میرے سرتاج. لیکن اب بادشاہ اور ملکہ کے پاس میں کس لیے جا رہا ہوں؟ دیوتا رحم کریں،
किस लिए जा रहा हूं मैं? आस्तर मलिका, हामान भी पहुंच गया। बड़े वक्त पे पहुंच गए हैं जनाब हामान। शहनशाह फारस और मलका आलिया, बंदा आदाब पेश करता है। हम वजीर आजम हामान को खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद हामान। मैं मशकूर हूँ मलका आलिया। बादशाह सलामत के सामने तशरीफ रखिए। हाँ, बैठो हामान, हमें बस तुम्हारा ही इंतजार था। आपने तो नहायत शानदार ज़ियाफत का एहतमाम किया है मलका आलिया। बेहतरीन हिस्सा तो बाद में पेश किया जाएगा, खास तौर पर आपके लिए वजीर आजम हामान। हमारा ख्याल है अब हमें खाना शुरू कर देना चाहिए हामान। पहले क्या पेश किया जाए सरताज? मलिका, तुम जानती हो मैं पहले अपनी पसंदीदा शय से जी बहलाया करता हूँ, क्यों हामान? क्यों नहीं है हुजूर, वैसे खानों की खुशबू भी मजेदार है, क्यों ना सब कुछ एक साथ हो। ये तो बहुत मजेदार है। ये हमें ये भी पेश किया जाए, हामान को ये भी पेश करो आस्तर। मेहरबानी, शुक्रिया। मेरा ख्याल है सरताज, आप और वजीर आजम हामान दोनों जरूर इस दावत से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मलका आलिया, नहायत लजीज खाना है। बहुत ही मजेदार मलिका, लेकिन एक बात है। वो क्या है सरताज? मलिका, आपने हमें एक मकसद के लिए यहाँ बुलाया था। आप कोई दरखास्त करना चाहती थी आस्तर मलिका? जी हाँ, अगर बादशाह सलामत को मंजूर हो तो। आस्तर, तुम कुछ परेशान लगती हो, ऐसी क्या बात है? हमने तुम्हें पहले भी कहा था, हमें बताओ, हम तुम्हें अपनी आधी सल्तनत तक दे सकते हैं। सरताज, अगर मैं आपकी नजर में मकबूल हूँ और आपको मंजूर हो तो मेरे सवाल पर मेरी जान बख्शी की जाए। तुम्हारी जान बख्शी की जाए? बादशाह हुजूर, मैं और मेरे लोग कत्ल किए जाने वाले हैं। कत्ल किए जाने वाले? कौन ऐसा कर सकता है? कौन ऐसा सोचने की जुर्रत कर सकता है आस्तर? हम लोगों को निस्तो नाबूद होने के लिए बेच दिया गया है बादशाह सलामत। बादशाह सलामत। कहो मलिका, हम आपकी बात गौर से सुन रहे हैं। हुजूर, अगर हम लोग गुलाम और लौंडियां बनाकर बेच दिए जाते तो मैं चुप रहती, मगर मुझे और मेरी सारी कौम को हलाक करने का मंसूबा बनाया गया है। जिस शख्स ने ये साजिश की है वो नहीं जानता कि इससे आपका कितना बड़ा नुकसान है, और वो इस नुकसान को कभी पूरा नहीं कर सकता। वो कौन है आस्तर जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल लाने की जुर्रत भी की है? वो मुखालिफ और दुश्मन यही है जो आपके सामने बैठा है। हामान? नहीं, मैं मलका आलिया। सरताज, इसने आपको मेरी ही कौम के कत्ल पर आमादा किया है और फरमान जारी कर दिया है। हाँ, ऐसा एक फरमान तो निकल चुका है। बादशाह सलामत, ये इब्रानी मर्दकी ही था जिसने आपकी जान बचाई थी जब महल के मुहाफिजों ने आपके खिलाफ साजिश की थी। हाँ, ये ठीक है, हमने उस शख्स की इज्जत अफजाई की है, लेकिन तो क्या ये शख्स मर्दकी इब्रानी? हाँ हुजूर, और ये भी इब्रानी ही है जो आपकी मलिका है और आपसे बेपनाह मोहब्बत करती है आलिजा, और मर्दकी मेरा चचाजाद भाई है। आलिजा, मुझे इस बात का इल्म ना था, मैं ऐसा हरगिज नहीं सोच सकता था। हामान, तुमने क्या किया है? मैं देवताओं की कसम खाता हूं कि। बस करो, तुमने मुझसे मेरी ही मलिका के कत्ल का फरमान जारी करवा दिया है, और उसके वफादार लोगों का भी। मेरे मालिक बादशाह सलामत, मैं आपके कदमों को चूमता हूं। मत छुओ मुझे तुम हामान, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरी बर्बादी का इरादा करोगे। मैं अब तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, नहीं देखना चाहता। बादशाह सलामत चले गए, वो मुझे जरूर कत्ल करवा देंगे, वो जरूर ऐसा कर देंगे। मलिका आलिया, खुदा के लिए इन्हें रोके, मुझे माफ कर दे। मुझसे मत बात करो हामान।
مجھے معاف کر دے، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، رحم کرے۔ اوہ، میرے پاؤں چھوڑو، رحم کرے، چھوڑو مجھے، چھوڑو میرے پاؤں، بچاؤ۔ یہ کیا حرکت ہے؟ معاف کر دے۔ مالکہ کے پاؤں پر پڑا ہے۔ اب میں نہیں بچوں گا۔ میں ابھی یہی ہوں حامان، اور تم اپنا ہاتھ مالکہ پر ڈال رہے ہو۔ محافظو، جی بادشاہ سلامت۔ اس کے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ دو، میں دوبارہ اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ ڈانپو اس کے منہ کو۔ مجھے معاف کر دے بادشاہ سلامت، مجھ پر رحم کرے، مجھے معاف۔ لے جاؤ اسے، یہ اس شخص کو ختم کرنا چاہتا ہے جس نے میری جان بچائی تھی۔ اس کا ہاتھ میرے ہی گھر پر پڑا ہے، اور اب یہ بے گناہ قوم کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ حضور، مردکی کے لیے تو انہوں نے ایک سولی بھی تیار کروا لی تھی۔ جاؤ اور اسے اسی سولی پر لٹکاؤ۔ جاؤ۔ تم اب محفوظ ہو مالکہ، اور تمہارے لوگ بھی۔ آپ نے مجھ پر اور میری قوم پر بڑا احسان کیا ہے۔ ہم وہ ساری جاگیر اور محل جو حامان کی ملکیت تھے تمہیں دیتے ہیں مالکہ۔ اس کی ضرورت نہیں بادشاہ سلامت، میرے لیے تو بس آپ کی محبت اور عنایت ہی کافی ہے۔ اس کی ریاست بھی تمہاری ہوگی آستر۔ میرے سرتاج، میرے مالک، تو کیا میں ان زمینوں کو اپنے چچا زاد بھائی مردکی کی مختاری میں دے سکتی ہوں سرتاج؟ مالکہ، یہ مردکی تمہارا چچا زاد بھائی ہے سگا؟ جی ہاں میرے مالک۔ تو پھر اسے آج ہی میرے دربار میں پیش کرو، ہم اسے اور زیادہ مرتبہ اور عزت دیں گے، ہم اسے اپنی سلطنت میں اہم درجہ دیں گے۔ آستر کے ہوتے ہوئے خدا کی امت پستی اور غلامی کی زندگی سے نکل کر آزادی اور مسرت کی زندگی گزارنے لگی۔ آستر کا چچا زاد بھائی مردکی بادشاہ سے دوسرے درجے کا حاکم بن گیا، اور اس طرح خدا کی امت کے سارے دشمنوں پر غالب آیا۔ وہ اپنی قوم میں بڑا معزز اور مقبول تھا، اور اپنی قوم کی خیر خواہی اور سلامتی کے لیے کام کرتا رہا۔ یقیناً شریر کتنا ہی برومند کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑھ نہ جائے، لیکن آخر کو وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے، اور راست باز اور صادق کی مصیبتیں اگرچہ ہزار ہیں تو بھی خدا ان مصائب سے انہیں رہائی دیتا ہے اور پھر سرفرازی عطا کرتا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے حامان کو اس کی برائی کا بدلہ ملا۔ تو یہ تھی ڈرامہ آستر کی آخری قسط، اور اگلے ہفتے سے ہم نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے۔ نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ آئینہ۔ آئینہ کے سامنے بہت ہی دو طاقتور کردار ہیں، ایک ہے نفرت اور ایک ہے پیار۔ ان میں کیا بحث و تکرار ہو رہی ہے، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ جب کوئی عروج سے زوال کی طرف جاتا ہے تو کتنا افسوس ہوتا ہے، کیوں پیار بھیا؟ ٹھیک ہے نا؟ نفرت، یہ سوال تم مجھ سے کیوں کر رہی ہو؟ تمہاری شکل دیکھ کر۔ ارے کیا مطلب؟ تمہارے چہرے پر اتنی مایوسی ٹپک رہی ہے کہ مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے۔ ارے تمہیں کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے۔ بھلا مجھ پر مایوسی کیوں چھانے لگی؟ میرے بارے میں تو سوچنے سے ہی نکھار آنے لگتا ہے۔ پرانی بات ہو گئی ہے۔ نہیں نفرت، کچھ چیزیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی وقت بڑھتی چلی جاتی ہے، بشرطے کہ اس چیز کا کچھ وجود باقی رہ جائے۔ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھ چھوٹی ہو گئی ہے تمہاری، یا انجان بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ دیکھو نفرت، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے جو میرا سامنا کر سکو؟ میں اپنی اوقات تمہیں بتانے کی ضرورت سمجھتا ہی نہیں۔ پورا زمانہ میری اہمیت سے واقف ہے۔ زمانہ؟ زمانے میں تم رہ کہاں گئے ہو؟ زمانے پر تو اب میری حکومت چل رہی ہے۔ تمہاری حکومت؟
कोई पसंद नहीं करता तुम्हें। कौन सी दुनिया में रहते हो मिस्टर प्यार? इसी दुनिया में रहता हूँ और मेरी वजह से ये निजाम चल रहा है। कौन से कोने में चुपके निजाम चला रहे हो? जरा देखो आंखें खोलकर, हर तरफ तो मैं नजर आ रही हूँ। अरे नफरत, अगर तुम हर तरफ फैल गई होती तो सारा इंतजाम दरम बरम हो गया होता। ओहो, मालूम होता है तुम्हें मेरी कामयाबी की खबर ही नहीं, वरना तुम ऐसी बातें ना करते। याद रखो नफरत, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कामयाबी नहीं हो सकती। जरा अपना और मेरा मुआवजा तो करके देखो। किसी एक दिल में जाते हो तो वहां 10 लोगों के लिए मुझे पाते हो। इसका यह मतलब नहीं कि मेरी वैल्यू कम हो गई है। वैल्यू उसकी होती है जिसकी मकबूलियत ज्यादा हो। तुम मेरी वैल्यू को क्या जानो? प्यार तो एक लतीफ जज्बे का नाम है जिसे महसूस करके इंसान मसरूर और मुतमिन हो जाता है। ऐ मियां, ख्वाबों की दुनिया में रहने का वक्त है किसी के पास आजकल? प्यार के लिए वक्त की जरूरत नहीं, ये तो लम्हों में सदियों का सफर तय कर लेता है। और इसीलिए इतनी दूर निकल गया है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है इसके पास। किसी की भी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं किया करो, मैं तुम्हें हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा। तुम्हारी इजाजत की जरूरत किसे है? और तुम मुझे कहीं आने जाने से नहीं रोक सकते हो। तुम्हारा अंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा। देखो प्यार, तुम मेरे नहीं अपने अंजाम की फिक्र करो। आखिरी सांसों पे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मेरे बगैर इंसान की जिंदगी अधूरी है। इंसान के दिलो दिमाग पर तो मैं छाई हुई हूँ, अब किसी को भी तुम्हारी जरूरत नहीं रही। ना ना नफरत, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी जरूरत तो दुनिया में कभी खत्म हो ही नहीं सकती। अलबत्ता जिसे तुम्हारी तबाहकारियों का पता चलता है ना, वो तुमसे दूर होता चला जाता है। मुझसे कोई दूर नहीं हो सकता। नफरत जो बीज एक दफा बो देती है वो तनावर दरख्त बनकर ही रहता है। मैं इस दरख्त की जड़ें काट काट कर लोगों के दिलों तक पहुंचाऊंगा। तुम्हारी इतनी जुर्रत कहाँ जो तुम इतना बड़ा काम कर सको? मेरी जड़ें काटना इतना भी आसान नहीं। मेरी बात गौर से सुनो नफरत, अगर किसी बात का पक्का इरादा कर लिया जाए ना, तो हर मुश्किल काम भी आसान हो जाया करते हैं। तुम इरादे ही बांधते रह जाओगे और नफरत हर किसी के दिल में फैलती चली जाएगी, और फिर कहाँ की मोहब्बत और कहाँ का प्यार। और तुम भी जरा बच के रहना, क्योंकि मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? आज तो हर तरफ ऐसा लगता है कि जैसे नफरत ही का बोलबाला है। हर शख्स दूसरे के लिए दिल में नफरत लिए बैठा है। ऐसा लगता है कि जैसे प्यार और मोहब्बत इस दुनिया से खत्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बगैर किसी गर्ज के या मतलब के बड़े बेलौस होकर दूसरों से प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं और इंसानियत की खिदमत का फरीजा सरअंजाम देते हैं। तो इंसानियत, प्यार और मोहब्बत दुनिया से कभी भी खत्म नहीं हुई। हमेशा नफरत और बदी फैलती नजर आती है, लेकिन फतह हमेशा भलाई, नेकी, प्यार और मोहब्बत ही की होती है। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपके कीमती वक्त के लिए कि आप आज हमारे साथ रहे। प्रोग्राम के सभी सेगमेंट्स को आपने हमारे साथ मिलकर सुना। उम्मीद है कि आइंदा भी आप ऐसे ही हमारे साथ रहेंगे। और आपको एक बार फिर कहते हैं कि आप हमें ज़रूर ख़त लिखिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, फेसबुक पर विजिट करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें और ज़रूर हमें अपना फीडबैक दें। खत लिखने के लिए पता एक बार फिर बता देते हैं। प्रोग्राम राहे जिंदगी, पोस्ट बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। फोन कॉल और SMS के लिए नंबर 0333482593। फेसबुक ID PCRM फैसलाबाद और यूट्यूब चैनल पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। तो जरूर हमें अपना फीडबैक दीजिएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन आप जानते हैं कि हम कभी भी आपके साथ मिलकर दुआ किए बगैर आपसे रुखसत नहीं लेते। तो आइए खुदा ताला की हजूरी को महसूस करते हैं और अपने दिल का हाल उसके सामने खोलते हैं और अपनी दुआएं और मिन्नतें और इल्तिजाएं उसके सामने पेश करते हैं। खुदावंद खुदा, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी दी हुई तमाम तर नेमतों के लिए, बरकतों और बख्शिशों के लिए, खास तौर पर कि आपने हमें एक खूबसूरत वतन अजीज में रखा है जहां हम बड़ी आज़ादी के साथ रह सकते हैं। हम दुआ करते हैं हमारे वतन अजीज की हिफाजत कीजिए, इसकी सरहदों की हिफाजत कीजिए, हर तरह के अंदरूनी और बैरूनी खतरात से हमारे वतन अजीज को महफूज रखिए। दुआ करते हैं राह जिंदगी के सभी लिसनर्स के लिए,
ان پر، ان کے خاندانوں اور عزیز و اقارب پر آپ کا فضل والا ہاتھ ہمیشہ بڑھا رہے. اگر کوئی پریشانی، مشکل بیماری ہے، یسوع کے نام سے جاتی رہے. کاروبار میں، دانے پانی میں، روپے پیسے میں آپ کی برکت ہو، اور آپ کا ہاتھ ہمیشہ فضل کے لیے اور رحم کے لیے، ترس کے لیے ان پر بڑھا رہے. یہ دعا مانگ لیتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین.